السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے کشمیر کے اندر منشیات کے بڑھتے استعمال کو لے کر مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کی ذمہ داری کس کے سر ڈالی جا سکتی ہے۔ اس سوال کے اوپر میں اجمالاً روشنی ڈالوں گا، اس امید کے ساتھ کہ بات بآسانی سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیے، سب سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ڈرگ ایڈکشن ایک سوشل پرابلم ہے، کیونکہ اس نے سماج کی مجموعی آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور سماج کے اندر سگنیفیکنٹ پورشن آف پاپولیشن اور امپورٹنٹ پورشن آف پاپولیشن اس کی زد میں آ چکا ہے، اور اس کے بعد اس کے جو نقص ہیں باقی پرابلمز کے ساتھ وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر اس کا براہ راست تعلق اجڑے ہوئے خاندانوں سے ہے، گھریلو زندگی کی ناگفتہ بہ صورتحال سے ہے۔ اب دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے گاؤں دیہات میں جو چوریاں انجام پاتی ہیں اس کے پیچھے بھی یہی ایک وجہ ہے کہ نوجوان کو نشہ اور چیز خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے اس نے چوری کر ڈالی۔ تو اس سے بلا مبالغہ ایک سوشل پرابلم کہا جا سکتا ہے۔ دوسری بات، اس پرابلم کے ریلیٹڈ جتنی بھی رپورٹس، جتنی بھی تحقیق ابھی تک کشمیر میں ہوئی ہے وہ خاطر خواہ نہیں ہے، اور اس کے بعد اس سلسلے میں جتنا کچھ ڈیٹا ہمیں مہیا ہے وہ بھی حقیقت کو بیان نہیں کرتا ہے، وہ بس اتنا ہی بتاتا ہے جتنا کچھ رپورٹ ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے۔ باقی اصل صورتحال کتنی دیگرگوں ہیں اس سے تو ہم سب بخوبی واقف ہیں۔ اب آتے ہیں اس کی وجوہات پر اور اس کی ذمہ واری کس کے سر ڈالی جا سکتی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات، انسان یا خاص کر نوجوان آؤٹ آف تھرل، آؤٹ آف کیوریوسٹی، مزہ لینے کی خاطر کسی نشے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ سگریٹ کا ایک کش لیتا ہے، یا اسی طریقے سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی مستی کرنے کے لیے ایسے ہی کسی نشہ اور چیز کا استعمال کرتا ہے۔ رفتہ رفتہ اس کی باڈی کے اندر امیونٹی بڑھ جاتی ہے اور اس کی باڈی یوزڈ ہو جاتی ہے ان چیزوں کو لے کر، اور اس کے بعد یہی چیز اس کے اندر نشہ پیدا کر جاتی ہے، اور عین موقع پر اس کو وہ نشہ اتارنے کے لیے اگر سگریٹ نہ ہو، اگر باقی نشے کی گولیاں نہ ہو تو اس سے اپنا آپ ادھورا لگتا ہے، نتیجتاً وہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ First thing, out of curiosity, out of a thrill, out of adventure, tasting something new. دوسری بات، دیکھیے، ایک انسان کے لیے سٹرس کا ہونا ضروری ہے، جسے ہم پازیٹیو سٹرس کہتے ہیں۔ اس سٹرس اس سے کہتے ہیں سائیکالوجی کی ٹرم میں، لیکن ہمارے نوجوانوں کو ایموشنل سٹرس کے ساتھ ساتھ اکانومک سٹرس بھی ہے، اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہر کوئی انسان، بلکہ اس دنیا کا امیر ترین شخص بھی کسی نہ کسی سٹرس سے آئے دن گزرتا ہوگا، لیکن اس سٹرس کو مینیج کرنے کے لیے آپ کے پاس کوپنگ میکانزمز ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو بے روزگاری کی پرابلم ہے، اب اس بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے اسے کن اقدامات کی ضرورت ہے وہ نہیں چاہتا ہے۔ He doesn't want to take the positive coping mechanism۔ اسی طریقے سے اس کو دماغ میں کچھ پرابلم ہے، کچھ فطور ہے، کچھ سٹرس ہے، اس سے دور کرنے کے لیے اس سے جو پازیٹیو چیزیں اختیار کرنی چاہیے تھی وہ ان چیزوں کو استعمال نہیں کرتا ہے۔ وہ محنت مشقت نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ آس پاس کے سماج کے اندر محنت نہیں کرنا چاہتا ہے، وہ کسی ایگزام کی تیاری نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اپنے سٹرس کو کم کرنے کے لیے وہ چرس، گانجا، افیون، اسی طریقے سے باقی نشہ اور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے واقعتاً اس سے چین اور سکون نصیب ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت تو وہ ہوتی ہے جو بالکل روز روشنی کی طرح عیاں ہے۔ وہ بے روزگاری میں مبتلا ہے، وہ کسی اور پرابلم کا شکار ہے، وہ کسی اور سٹرس میں ہے، اس کے بعد وہ سٹرس اس کی زندگی میں مزید آتا چلا جاتا ہے، نتیجتاً وہ اور نشہ اور گولیاں لیتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ وہ اتنا اپنے اندر یہ نشہ اور چیزیں اتار لیتا ہے کہ پھر اس کھول سے واپس آ جانا اس کے لیے ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ پھر اسی نقص کو لے کر، اسی پیٹرن کو لے کر ہم دیکھتے ہیں بہت ساری ڈیتھز بھی واقعہ ہمارے آس پاس ہوئی ہیں۔ نمبر 3، ہمارے آس پاس کی صورتحال، ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، ہم جن حالات میں جی رہے ہیں، وہ حالات ہمارے نوجوان کو بذات خود مبتلا کر دیتی ہیں نشہ آور چیزوں کے اندر۔
ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سیاسی صورتحال ٹھیک نہیں ہے, ہماری معاشی صورتحال نہیں ہے, ہمارے نوجوان کی کوئی سننے والا نہیں ہے. اس کے پاس سٹرس تو ہے, وہ اس سٹرس کو ریلیز کرنے کے لیے کسی کے پاس جاتا, کوئی اس کا مداوا کرتا, کوئی نہیں ہے ہمارے آس پاس میں. نتیجتاً ہمارا نوجوان پھر اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہے. ادھر سے ہمارے آس پاس جو حالات واقعات رونما ہوتے ہیں, آج کا نوجوان تو وہ پرانا نوجوان نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے آس پاس کی صورتحال کیا ہے. آس پاس کی صورتحال کو لے کر اس کا دل تنگ ہوتا ہے, اور پھر وہ اتنا سٹرس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, اور اسی سٹرس کو دور کرنے کے لیے وہ پھر ان نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے. another thing جسے آپ وجہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور اسی کے ذیل میں آپ وہ ذمہ داریوں کا سوال بھی سمجھ سکتے ہیں. that is broken families and bad parenting. دیکھیے, آپ کا بچہ جب اب نارمل بہیو کرتا ہے, وہ آپ کے ساتھ, آپ کی فیملی کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے, اس کا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہے, وہ زیادہ دیر گھر سے باہر رہتا ہے, وہ صرف اپنے ہی کمرے میں جیسے وہ قید اپنے آپ کو رکھتا ہے. یہ نشانیاں ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کے بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہے. لیکن نہیں, ہم اپنے بچے سے انکوائر نہیں کرنا چاہتے. تو اس کے بعد گھر کے اندر تعلیم و تربیت کا نظام ہونا چاہیے. بچے کو قبل از وقت یہ پتا چلے اچھی چیزیں کیا ہیں, بری چیزیں کیا ہیں, بری عادات کیا ہے, برے لوگ کس قسم کے ہوتے ہیں. تو اگر بچے کو این موقع پر پتہ چل جاتا, لازمی سی بات ہے وہ اس بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہو جاتا. تو بیڈ پیرنٹنگ اینڈ بروکن فیملیز اور آلسو ون آف دا مین اینڈ پرائمری ریزنز آف ڈرگ ایڈکشن. اس کے بعد میں ایز اے سوسائٹی اپنے اوپر یہ ساری ذمہ داری ڈال دیتا ہوں. ابھی میں نے آپ سے کہا, نوجوان جب امیڈیٹلی کسی عادت بد میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو کوئی تو ہونا چاہیے تھا نا اس سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے. چلے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے, بری عادت میں کوئی بھی مبتلا ہو سکتا ہے, لیکن عین موقع پر اس سے اگر کوئی پاس میں ہوتا, اس سے سمجھاتا, اس سے پوچھ گچھ کرتا, بھائی آپ نے یہ غلطی کیوں کی, آپ نے اس نشہ اور چیز کا استعمال کیوں کیا, کیا وجہ ہے, آپ کے گھر میں کیا کوئی پرابلم ہے, آپ کے خود کے اندر میں کوئی پرابلم ہے. ایز اے سوسائٹی آئی شوڈ سے ہمارے گھر میں ایک میکانزم ہونا چاہیے. ہمارے محلوں میں, ہمارے شہروں میں تو کمیٹیاں ہوتی ہیں, مسجد کمیٹیز کے نام پر, ویلفیئر کمیٹیز کے نام پر, این جی اوز ہوتی ہیں. تو انہیں سمجھ لینا چاہیے تھا نا کہ بھائی کہاں پر کون نوجوان اس ڈرگ کے اندر مبتلا ہے, تو اس کے پاس سمجھاتے اور عین موقع پر اس کا مداوا کرتے. پوری امید یا قرین قیاس ہے کہ جب بچے کو یا نوجوان کو سمجھایا جائے عین موقع پر کہ آپ نے یہ نہیں کرنا تھا, تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ وہ اس بیماری سے ایٹ اٹس ویری بگننگ اس سے دور رہے گا. In the end, as a system, we are defunct. We are broken. یہاں کی سیاسی صورتحال ہو, سماجی صورتحال ہو, گھریلو صورتحال ہو, ایڈمنسٹریشن لیول پر جو صورتحال ہے, ہماری نوجوان کی کوئی سنتا نہیں ہے. ہمارے مساجد کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ دیکھ لیتے, می ایز اے فرینڈ, میرے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میرے حلقہ یاران میں اگر کوئی کسی عادت بات میں مبتلا ہو چکا ہے, میں اس کی سنوں, اس سے بات کروں. اچھا, اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو نشہ اور چیزیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں, ایوری ون نوز, ان کے اٹھنے بیٹھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس عادت بات میں مبتلا ہے. تو میں اس سے قبل از وقت اپنے آپ کو بحثت دوست کے منہ موڑ لیتا ہوں. این موقع پر مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ کب کس وقت اس بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا, لیکن میں اپنے آپ کو دور کرتا ہوں, سٹیگماٹائز کر رہا ہوں اس کی پرابلم کو. اگر میں نے اس وقت ایز اے فرینڈ, ایز اے ممبر آف مسجد کمیٹی, اس لیول پر میں نے کام کیا ہوتا, مسجد کے ممبر سے میں نے کوئی بات کی ہوتی ان کی اس پرابلم کو کے مداوے کو لے کر, اس سے بات کرتا. ہو سکتا ہے ہم ایٹ سوسائٹل لیول دیکھتے حقیقت اس کو کوئی پرابلم ہو, اس کو اکنامک پرابلم ہو, اس کے گھر میں کھانا نہ ہو, تو میں اس کا کوئی مداوع کر سکتا تھا. اگر ان تمام پہلوؤں کو ہم مد نظر رکھیں گے اور انہی کے مطابق آگے کا لاہی عمل مرتب کریں گے, امید ہے کہ ہماری جو وادی ہے یہ بہت جلد اس نحسوس سے پاک ہو جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم.